گزرا تھا. پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. تعلیم میں اور وعظ میں غصے سے بات کرنا چاہیے. تعلیم میں شاگرد اذا کرے اذا رہا ما یکره، اپنے کسی شاگرد کو غلط بات دیکھے تو ڈانٹنا جائز ہے کہ نہیں؟ آج کل تو نہیں. جدید فلسفے میں تو حضور کی سنت کی ہے. تعلیم میں بھی خطیب بھی غصے میں آ جائے تو غصہ نکال سکتا ہے، اور استاد غصے میں آ جائے تو غصہ نکال سکتا ہے. یہ ہے الغضب فی الموعظۃ والتعلیم. موعظہ میں بھی یعنی وعظ و نصیحت میں بھی اور تعلیم میں بھی استاد بھی، لیکن ہر وقت نہیں. اذا رأى ما یکرہ، کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے کہ ڈانٹے بغیر نہیں سمجھے گا. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو واقعات ہیں، ایک فجر کی نماز کا، ایک عشاء کی نماز. فجر کی نماز کا بڑے قاری صاحب کا ہے، عشاء کی نماز کا چھوٹے قاری صاحب کا ہے. فجر کی نماز کا شکایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اقرا سب سے بڑے قاری صاحب. ان سے شکایت یہ ہوئی لمبی قرات کرتے تھے. ایک آدمی اس نے جانا ہوتا تھا، کام ہوتا تھا، شروع ہوتی تھی، تو اس نے حضور کی خدمت میں شکایت کی یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ وما یطول ولا فلان، میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا. قاری صاحب بہت لمبی قرات کرا. میں نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے تب میرا بلا فلاں صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، مجھے جانا ہوتا ہے. تو ابو مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کو نصیحت میں کبھی اتنا غصے میں دیکھا جاتا. ایک واقعہ جابر کا عشاء کا نہ معاذ بن جبل یہ قاری صاحب ہیں، بڑے قاریوں میں سے. تو ان کا عشاء کا واقعہ شاید آگے آ جائے. عشاء کی نماز شروع کی ہوگی سورہ بقرہ. قاری صاحب بڑے قاری صاحب ہوں، سورہ بقرہ ہمیں کئی دفعہ جلسوں میں معاملہ پیش آتا ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، اکثر وقت قاری صاحب لے جاتے ہیں. اب تو آدھا وقت قاری صاحب لے جاتے ہیں جلسے کا، آدھا نعت خواں لے جاتے ہیں. ہمارے لیے 20-25 منٹ بچتے ہیں. ایک واقعہ جنہوں کا مغرب سے اثر سے مغرب ایک مدرسے کا تھا. مفتی صاحب مفتی القدس ترمذی صاحب ہم لوگ مقرر کرتے ہیں اثر سے وقت مغرب تک وقت کتنا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے بولا تھا، میں نے بولا تھا، تو قاری صاحب تلاوت شروع کی، پاؤں ڈنڈ رہے. اب پیچھے اب سب بہتر سے وہ سال سے کھڑے کرانے کے لیے میں نہیں کروں، میرا کہہ لو وہ تھوڑی سی بات کرنے میں نہیں کروں. ایک دفعہ مانچسٹر میں برطانیہ میں یہی ہوا، اثر سے مغرب کا جلسہ تھا. تو اس کی قاری صاحب یہ گائے ہوئے تھے، مولانا سلمان ندوی تھے، میں تھا. تو قاری صاحب نے یہی کیا ہمارے. تو اس وقت میں نے قربانی کا مارنا میرا بزرگ ہے، یہ میں نہیں کروں گا، یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات یاد رہتی ہے. قاری صاحب بھی اور ناظم خان بھی یہ وقت بہت ضائع کرتا ہے. میں تو اب کبھی عبادت قرات کی کیسٹ کتنی ہوگی اور ناظم خان کی کیسٹ کتنی ہوگی برابر طے کرتا ہے. اب میں بقرہ طے کرتا ہوں، وقت طے کرتا ہوں کتنے بجے سے کتنے بجے تک وقت ہو گئے. عبادت کا وقت بنانا 7:30 سے 8 یا 7 سے 7:30، اور باقاعدہ اب لوگ احترام بھی کرتے ہیں
تو درمیان میں باپا ہوتا میں مقرر کو دے پائی لال خان کو پکڑ لے مائے بولنے کو باری پڑی یہ کرنا پڑتا ہے. اب میں مارشل آرٹ لگا رہا میں نے کہا یار میں اب جانا ہوتا ہے تو میں اس وقت درمیانہ موسم تھا. میں نے کہا 9 سے 9:30 تک میں تقریر کروں گا. 9:30 کے بعد ایک رش ٹائم ٹھیک ہے. 9 بجے خطیب صاحب کا اعلان کر دیا انہوں نے. خطیب صاحب سے اچھے ساتھی ہیں سارے. تو میں اٹھا میں مائک پانے لگا آپ تشریف آپ باری پار پہ آئے. میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی. 9:30 اٹھا گاڑی میں بیٹھ گیا. یہ کھانا میں نے کہا زیادہ کام ہوتا جو سوفسٹ ہے اس کے مجھے کرنا پڑتا ہے. خود میرے ہاں جلسہ تھا. ہم ترتیب کے مطابق چلتا ہے. یہ غلطی ہے یا صحیح پتہ نہیں لیکن ہم ترتیب کے مطابق وقت کے مطابق چلتا ہے. اور نعت خان کون تھے؟ طاہر برادران. اب ان کو میں نے کہا آپ کا کون گھنٹہ ہے آپ کا اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا. پون گھنٹہ تو ان کو چاہیے نا. آپ پون گھنٹہ وہ پون گھنٹے کے بعد نہیں میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کروں وقت کی پابندی بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھنا. وہ حضرت معاذ بن جبل نے بکرا شروع ایک بیچارہ کسان آیا ہوا تھا کھیتی باڑی کر کے پیر باہر کھڑا کیا ہوا ہے. میں نماز شریف ہو جاتا ہوں جا کے کھانا کھاتا ہوں. اب جو سورہ بقرہ شروع کی انہوں نے کہا یہ تو سورہ بقرہ پورے پڑھیں گے. اس نے نماز توڑی اپنی پڑھی ہو. اس کے بارے میں امام صاحب منافع ہو گیا. پھر نماز توڑ کے منافع کیا ہوا حلوا گیا تھا میں جانا تھا. انہوں نے بکرا شروع کیا. حضرت معاذ بن جبل کو کھچائی ہوئی. یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی ابو مسعود کہتے ہیں مار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یوم. اس دن سے زیادہ میں نے حضور کو نصیحت میں کسی کبھی اتنا غصہ نہیں دیکھا. ایھا الناس انکم منفرون. نمازیوں کو بگاتے ہو. دیکھو من صلی منکم فلیخفف. نماز جو پڑھائے امام ہونا کیوں طلبہ پہلے ہم کوئی بیمار ہوگا کوئی ضعیف ہوگا کسی کا کام ہوگا کسی کی فلائٹ جا رہی ہے کسی کی گاڑی نکل رہی ہے کسی کا کام خراب ہو رہا ہے درمیان جماعت ہوا. ایک بار جب میں یہاں اور کہا یہ فلیخفف کس کو کہا ہے؟ ہمیں نہیں کہا. ہم تو اپنی نماز سے فضی خطب کرے گا تو بیڑا فرق کر دے گا. میرے بھائی کے پاس ہو گئے دوست یہ جلدی نماز پڑھائے اللہ جلدی مجھے اتفاق ہو گیا. اب نماز کیا کر رہا ہے بیٹھ کے نکال رہا ہے. میں نے بات حضور کے نیچے خالی خطب میں ایسے نہیں کیا یار بعد میں جب کے بعد جس نے بکرا مجھے حضور کہتے تھے کہ تیرا کچھ پڑھو بھی. مجھے تو جب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کچھ پڑھو نماز کا پہلا نمبر کرو. یہ موقع باہر ہر حدیث کا ہر جگہ کرے والی من اما منکم من صلی باللہ فلیخفف. کا ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے تھوڑا پڑھ بھی لو ورنہ تو نماز سے کرتی بہت ہمارے دوست بڑی تیز نماز 2 منٹ میں لوٹا شیخ اس کے ساتھی کہتا ہے عبداللہ تو نماز نہیں پڑھ رہا. شیطان کو رڑ نہیں دینا. شیطان نے گڑبڑ کرنی کی تھی وہ سجدے چالو تو کرو اور رکوع چالو کرو تو صحیح بات پڑھنا. شیطان کو رڑ نہیں دینا. یہ نہیں یہاں امام بخاری کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں کہ امام کو اور استاد کو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر مکروہ چیز دیکھ کر غصہ ہونے کا
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. یہ ایک بات اور بتا رہا ہوں، یہ اپنے تجربات شاگردوں کو بتانے چاہیے. اپنے تجربات اور مشاہدات میرا معمول ہے، میں بتاتا ہوں. یہ میں جامعہ مسجد گجرانوالہ میں آیا تھا سن 69 میں. 50 سال 51 سال ہوگا، 52 سال ہوگا. بڑے بزرگ تھے، بڑے مخدوم تھے، والد صاحب کے بھی استاد محترم تھے، لیکن مزاج تھا 12:30 سوا 1 بجے بیٹھنا ہے. ایک بزرگ 7 سال تھے، 1:30 بج گیا، 1:45 بج گیا، تو لگا گفتگو فرمان ہے کچھ اپنے دے پہلے رکتا ہوں پر دیا. اب 12:30 بجے اذان ہو، 2:45 بجے نماز. اچھا میں جب آیا تو مجھے لوگ آئے ہی 2 بجے کیا کریں. میں نے سوچا یار 2-3 نمازیں 2-3 جمعے خراب کرنے پڑیں گے، پھر سیٹ کروں کام. میں نے ایک تو یہ کیا، میں نے کہا اب یہ کام بھی واپس ہے، اذان سے لے کر اور نماز کے ختم ہونے تک بیع شرا کیا ہے. ہم مارکیٹ کے اندر ہیں، یہ بھی دیکھنا. اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک بیع شرا کیا ہے، اور الارم بھی آتا ہی نہیں کہتے ہیں پہلی اذان سے 3 گھنٹے میں دکانیں بند کروائے لوگوں نے. تو ایک تبدیلی تو میں نے یہ کہ میں نے کہا یہ دورانیہ کام کر رہا ہوں. 1 بجے اذان ہوگی، 1:15 بجے بیان شروع کروں گا، 2 بجے نماز ہوگی، 1:15 تو فارغ ہو جائے. لوگوں کو تسلی نہ ہوئی. 2-3 جمعے میں نے اسی ترتیب سے پڑھائے، 1.5 سال سے. اب الحمدللہ 45 سال ہو گئے ہیں. کیا مجال جو لوگ لیٹ ہو، کیا مجال لیٹ ہو. ٹھیک 1 بجے اذان، 1:15 بجے نمبر پہ بیٹھتا ہوں. 1:50 پہ بعد آدھی باقی اگلے دن میں سنتیں پڑھی، 2 بجے نماز. سارا جمعے کا دورانیہ 1.25 گھنٹے میں جا کر سمجھ. ہمارے سال اور وقت کبھی نہیں کرتے، سارا سال 2 بجے. ہمارے جمعے کا ٹائم سارا سال اس ترتیب سے 1 بجے اذان، 1:15 بجے بیان. 1:50 پہ میں گھڑی دیکھتا ہوں، آدھی ہے نا، باقی اگلا جمعہ جا گیا سنتا پڑھو. یہ اب اعتماد کے ساتھ نماز ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں کسی کو کمٹمنٹ ہے، کسی کے ساتھ کسی کو وقت دیا ہوا، کوئی شادی کا مسئلہ ہے. بات وہاں سے یاد بول صاحب کے جان چڑھا گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. عید کا بھی ایسا ہوا ہے، وہ بڑی عیدگاہ ہے پرانی، وہی 50 سال سے بڑھا رہا ہوں. آج کل ذرا بارشوں تو وہاں بھی اب 7:30 کا اعلان ہے. اب انتظار کریں لوگوں کا 7:30، 7:45، 8، 8، 8:30 مصیبت ہے. اچھا میری عادت میں اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری تربیت کے ماحول میں ہوئی ہے. 5 منٹ لیٹ بھی گناہ کبیرہ ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 منٹ لیٹ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار. ہمیں مار پڑتی ہے، تھپڑ لپڑ ہماری تربیت اس ماحول یہاں پاک میں ایک چیز پہ اعلان کیا گیا. وہ درمیانہ موسم بنا کہ 8 بجے نماز ہوگی، اور یاد رکھیں 8 بجے 8 بجے کے وزن 7 بج کے 60 منٹ ہے. اس کی مرضی آئے جس کی مرضی آئے. ٹھیک 8 بجے میں نماز پڑھا، ٹھیک 8 1 سال عیدگاہ میں. لیکن یہ تو میرا بلا فلان بنا کیا
اب میرے سامنے منظر لوگ آ رہے ہیں، بھاگے آ رہے ہیں، مسلح پکڑا ہوا ہے، وہی ایک ہمارے متولی صاحب جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کرے سارے میں نالا صاحب میرے سامنے وہ دو عیدیں خراب رہا، اس کو 40 سال ہو گیا، اگر میں نے 7 بجے کا اعلان کیا 15 منٹ تک ہی کر لوں، ٹوٹل 15 منٹ 6:40 پہ لوگ بیٹھ کر 15 منٹ لگے کہ بات پڑ جا رہا، لوگ بھی کھا رہے ہیں، یہ یہاں یہ دوسرا غصہ ہے، پہلا غصہ کس پر تھا؟ قاری صاحب کا، اب دوسرا غصہ ایک سوال کرنے والے پر ہے، یہ بیگل سے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا سألہ رجل عن المرأة، آپ سے گری پڑی تھی مل جائے تو میں اٹھا ہوا عارف نکاح اس کا تھیلا پہچان رعا یا نکاح حفاظہ اس کی جو اس کا سر بند ہے اسے گرا پہچان ثم عارف حاصل 1 سال اعلان کرو، اگر مل جائے ٹھیک، ثم اصبر وافعل ثم استمتع بها، لیکن 1 سال اعلان، 1 سال دل کو بند رکھنا نہیں، 1 سال اعلان کرنا شرط ہے، تو پھر اس سے واپس یا رسول اللہ لیکن استمتاع کے بعد بھی 1 سال اعلان کے بعد تم نے اس کو استعمال کر لیا ہے، اس کے بعد ان جاء ربها فأدها إليه، مالک آ گیا قیمت ہو گئے، بالکل اس کی پھر بھی یا رسول اللہ اونٹ اگر کوئی مشکل مل جائے وہ ساری اونٹ کبھی گم ہوا ہے، چلو بکری ہے، بکری اونٹ کبھی گم ہوا ہے، اونٹ گم کر دیتا لوگوں کو، ہزارت ریبل کرتے ہو، اونٹ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، حتی احمر وجنتا، حضور کے رخسار احمر بوجہ مالک والا، تجھے کیا ان سے معها سقاؤها اب حذاؤها، اونٹ کے پاؤں بھی بڑے بڑے ہیں اور اس کی ٹینکی بھی ساتھ ہے، اس کی پانی کی ٹینکی بھی، یہ معلوم ہو اونٹ کا طریقہ ہوگا، تو اونٹ تو سارا ہی جانور ہے، وہ تو اصل میں بنیادی طور پر ریگستان میں رہتا ہے، ریگستان میں 4 دن 5 دن پانی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو صبر بھی بہت دیا ہے اور ٹینکی بھی بڑی دی ہے، 4 دن کا پانی کا اچھا پانی پی لیتا ہے، 4-5 دن پیاسا بھی گزار لیتا ہے، اس کے پاؤں بھی بڑے بڑے ہیں، اس کی ٹینکی بھی بڑی ہے، رات بھی 4-5 دن کی اکٹھی کھا لیتا ہے اور پانی بھی 5-6 دن کا اکٹھا لے لیتا ہے، بات تلاش کر لے گا تجھے کیا اونٹ کا چھوٹی موٹی چیز بڑی ہوگا، اونٹ گونجا نہیں ہوگا، وہاں سپا ہوا بڑا ہوا پہلے ظلمات چشموں پر جائے گا، طرح شجر اس کو درختوں سے پکے ہوئے، اس کو تکلیف بھی نہیں ہے، پوری گھا پر بھی درخت سارے چل جائے، تو ہم بھی لمبے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اظہر ہاؤس کو چھوڑ دو، حتیٰ یلقاہا ربہ، سے پھر کیا خدا یہاں ترتیب الٹ ہو گئی ہے، دوسری روایت میں ترتیب الٹ ہے، فضالت الغنم یا صرف بکری، ہاں بولے یا تم لے جاؤ گے یا گھوڑا لے جائے گا یا پھر بیٹھ لے جائے گا، اس کو خطرہ ہے، یہاں سے فقہا نے اصول کیا جس چیز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو وہ سب کا پتہ نہیں دوسرا بھی بنایا بھیڑیا، جس چیز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو وہ کیا کر لو اور پھر اس کو عبادت تک پہنچانے کو، جس چیز کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے اس کو ہاتھ پکڑو، اللہ کا اور عقیق کا، اور یہ بکری کمزور جانور ہے، یا تو پکڑے گا یا تیرا کوئی اور بھائی پکڑ لے گا یا پھر بھیڑیا کھا لے گا، تو یہ جس کو خطرہ ہو وہ سنبھال کریے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من أبي قال أبو بحذافة فقام آخر
فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. یہ غصے کی تیسرا موقع وہاں بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے غصہ کیا نہیں، غصہ کرتے تھے. تین واقعات بتائے ہیں. غصہ کیا نہیں، غصہ کیا تھا، یہ حدیث ہے. غصہ کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ غصہ کیا، یہ حدیث ہے. غصہ کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ ایک نماز والا، ایک عدالت رجوع والا، اور تیسرا واقعہ. حضور تشریف فرما ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں اور غصہ کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء. حضور سے کچھ باتوں کا سوال کیا گیا، حضور کو ناگوار کرے. لوگ سوال کرتے جا رہے ہیں. حضور کراہت کے اظہار تو نہیں کرتے تھے، لیکن بس سختی سے لوگ سوال کرتے جا رہے ہیں. فلما اکثر آ گیا، جب سوالوں کی کثرت ہو گئی نا تو اب غصے میں فرما رہے ہیں سلونی پوچھ لو جو پوچھنا ہے. سلونی اما شیخ جو چاہتے پوچھ لو. کہ وہ غصے میں کہہ رہے تھے لیکن لوگوں کو بس اس کیفیت یہ کام تھا. یا رسول اللہ میرے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ من ابھی لوگ شک کرتے ہو پتہ نہیں اس کو باپ میں اضافہ ہے. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اصلا میرا باپ بھی پتا ہی من ابھی میرا باپ کون ہے؟ میں تیرا باپ سالم ہے، شہبہ کا غلام میرا باپ ہے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ بات سب خراب ہو رہا ہے. حضرت عمر مزاج شراس تھے. حضرت عمر کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ نبی اکرم کے مزاج شراس تھے. چہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ کس موڈ میں بیٹھے ہیں. اس موضوع پر ایک کتاب ہے مستقل، آپ کے سامنے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر کی سیرت پر، حضور علیہ وسلم کے مزاج پر اردو میں سب سے بہترین کتاب ہے کیسے آدمی کی ہے، اس کو مکمل کہتے ہیں. ہے کتاب پرویز، غلام احمد پرویز. حضرت عمر کی سیرت پر اردو میں سب سے بہترین کتاب ہے. نام ہے مزاج شراس رسول. حضرت عمر حضور کے مزاج شراس تھا. دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مزاج شراس رسول دیکھ لیا یار کام گڑبڑا ہے. اٹھے، اٹھ کے حضور کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اپنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عارفہ عمر و باوجی لا نتوب یا اللہ مہربانی کر لوگوں میں کیا کر رہے ہو. غصے میں بیٹھ کر سوال کرتے گا تو اپنے باپوں کی اسٹڈی کروا رہے ہو. یہ یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے. مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے سوال کرتے ہوئے ماحول دیکھ لینا چاہیے. سوال کا ماحول ہے یا نہیں، تو الٹا جواب دے جائے گا. یہاں ایک مسئلہ یہ مسئلہ امام بخاری اس حوالے سے بھی ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ مجلس کا کوئی بات کرتے سے پہلے مجلس کے ماحول کو بھی چیک کر لینا چاہیے کہ یہاں بات بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن یہاں کس حوالے سے امام بخاری بیان کر رہے ہیں؟ امام غصے سے جواب دیں، انہوں نے غصے سے چلی. وبه قال باب من برك على ركبتيه الإمام ابن المحدث. ایک روایت ہے ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. استاد یا خطیب ناراض ہے نا تو اس کے مزاج کے مطابق اس کو ساری کرنا چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، مسکراتی کرنا چاہیے. حضور کی رضا کے دور ایک تو گھٹنوں کے بل زمین پہ ٹیک کے یہ ان کو پتا تھا کہ حضور اس طرح اس سے یہ جملے
حضور کا سخت سے سخت غصہ بھی فروغ ہو جاتا تھا، رضینا باللہ ربنا اب الاسلام دینا، بار بار دہراتے رہے حتیٰ حق کرنا حضور کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ بھی ضروری ہے، استاد شیخ یا خطیب صاحب ناراض ہو رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کی سپیچ بھی کرنی چاہیے۔ یہ حضرت عمر نے بارک علی رتبتین عند الامام اب الملک۔ امام بخاری ہر جگہ دونوں باتیں اکٹھی شامل کر رہے ہیں، استاد کے سامنے امام صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑا ہونا کافی مانگنے کے لیے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے ان کے بعد یزینا باللہ رب العالمین فسق یہ جملے سن کر چلیے۔ باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا۔ بات کو تکرار کرنا، دہرانا دو مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ایک استاد یا خطیب یا واعظ بات کو دہراتے ہیں، اس کے دو مقصد ہوتا ہے، تاکید ہوتا ہے، نہ سمجھ چکے تھے لیکن تاکید کے دوبارہ دہراتا ہے، تو اس کا تکرار ہوتا ہے تفہیم کے، شاید نہ سمجھے ہوں دوبارہ۔ نبی کریم نے بات کو دہرایا کرتے تکرار کرتا ہے تاکید کے لیے بھی اور تفہیم کے لیے بھی، اور عام طور پر 3 دفعہ۔ من اعاد حدیث ثلاثا لیفهم، یہ اعادہ کیوں ہے؟ تفہیم کے لیے، تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ حضور نے ایک جملہ کہا الا وقول الزور، اور یہ تو کہتے ہی الا وقول الزور، یہ تاکید ہے جھوٹ کی بات۔ اور حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم کا معمول کان اذا تکلم بکلمہ، حضور کا معمول تھا جب کوئی بات فرماتے تھے اعادها ثلاثا، 3 دفعہ دہراتے تھے، حتیٰ تفہم عنہ، 3 دفعہ کیوں دہراتے تھے؟ تاکہ یہ بات حضور سے سمجھ لی جائے، سمجھانے کے لیے۔ اور 3 جب جاتے تھے 3 دفعہ سلام کرے، 3 دفعہ سلام کا مطلب میرا سمجھ لیں، یہ نہیں کہ 3 دفعہ سلام کہنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی ہے، کہیں آپ گئے سلام کہا جواب نہیں ملا دوبارہ کہا، دوسری دفعہ جواب نہیں ملا تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ نہیں کرے، کہیں سلام کہا جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ جواب نہیں آیا، پھر بات کرنا پڑا۔ یہی مسئلہ آج کل بیل دینے کا ہے، بیل پہ کھڑے نہ ہوئے، بعضوں کو بیل کے اوپر ہی کھڑے ہوئے، بیل دے جواب آیا نہیں، 3 دفعہ جواب نہیں آیا، کھڑے نہ ہوئے، کھڑا ہونا ناجائز ہے، نہیں کھڑے ہوئے نہیں ہوگا، اس وقت ملنے کے موقع میں نہیں ہوگا، وہ نہ آ رہا ہے آپ کھڑے ہیں، یہ 3 دفعہ بات دہرایا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو 3۔ بات دہرانے کے حوالے سے روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم سفر میں تھے، تخلف حضور پیچھے رہ گئے، قافلہ چلتا رہا، وہ رکے گی کم رکے ہو گئے، بات دھڑکنا نہیں، بات دھڑکا، حضور پیچھے رہ گئے۔ ہمیں جب حضور نے پایا تو ہم عصر کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، ارحقنا الصلاۃ یا ارحقتنا الصلاۃ، نماز ہماری لیٹ ہو رہی تھی عصر کی، نحن نتوضا، ہم وضو کر رہے تھے، وضو پیچھے رہ گئے، جب ہمیں پہنچے ہم تک تو ہم وضو کر رہے تھے، نماز لیٹ ہو گئی تھی، تو ہم جلدی جلدی نا سوارا ہو جائے، پاؤں ایسے دھو رہے تھے جیسے مزہ کر رہا تھا، اور دور سے آواز آئی ویل للعقاب من النار، بلند آواز سے اعلیٰ صوت ہی، بلند آواز ہے، یہ خوش کھلے جانے والی ایڑیاں جہنم میں جائیں گی، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب، 3 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ،
ہمیں توجہ ضرورت کی توجہ دلا رہے ہیں، بلند آواز سے پکار رہے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ کریے۔ باب تعلیم الرجل امته واهله. وبه قال حدثنا محمد هو بن سلام قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لهم اجران، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امه يتقوها فادبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. طلباء کو تعلیم دینی چاہیے، نماز کا بھی کہہ دیتے ہیں وَأَمُرَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور خود ہی سیکھ لیں، گھر والوں کو پڑھانا چاہیے، سب سے مشکل گھر والوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ آپ کی آئیں گے بڑا چلے ساری دنیا کو پڑھانا آسان ہوتا ہے، گھر والوں کو پڑھانا آگے وہ پڑھانا پڑتا ہے۔ یہ حضور ہماری گھر والوں کو بھی پڑھ کے آؤ، گھر میں تعلیمی حلقہ لگاؤ، جو بات سن کے آؤ تو گھر میں تعلیمی حلقہ لگاؤ، گھر میں بھی تعلیم دو، بیوی کو بھی دو، ڈونڈی اگر ہے غلام کو بھی دو، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تعلیم الرجل امته واهله، گھر والوں کو تعلیم دینا اور غلاموں نوکروں اور ڈونڈیوں کو تعلیم حدثني ابو بردة عن ابيه، یہ کون صاحب ہے؟ حدثني ابو بردة عن ابيه، یہ ابھی یہ کون صاحب ہے؟ ابو موسیٰ شاہی، انہوں نے نہیں بتایا ابو موسیٰ شاہی رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے ارشاد فرمایا 3 آدمی ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے، 3 لهم اجران، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے، کام ایک کرتے ہیں اجر دوہرا ہوتا ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ آمن بمحمد، حضور سے پہلے بدر کون سا تھا؟ عیسائیت۔ ایک آدمی اہل کتاب میں سے پہلے عیسائی تھا، حق بدر پر تھا، حضور کے آنے کے بعد حضور کے ایمان لے صبر تھا، یہ اہل کتاب تھا، پیغمبر بھی ایمان لاتا تھا، اب حضور پہ ایمان لایا، اس کو عمل کا اجر ڈبل ملے گا۔ دوسرا عبد المملوک، وہ غلام جو ملکیت ہے، دیکھیں اب اس وقت عبد المملوک کوئی نہیں ہے شرم، لیکن نوکر چاکر ہے، نوکر چاکر اسی کا مقابلہ ہے، ماتحت ہو گھر جا کر جو ماتحت ہے، نوکر ہے، یہ اس کے ساتھ یہ کمی شمی ہے، مالک کی خدمت بھی کرتی ہے، اللہ صاحب بھی ہے، ان کو دوہرا جلائے۔ عبد المملوک یا نوکر چاکر اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کا حق، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور تیسرا ایک آدمی جس کے پاس لوڈی ہے، وہ اس کے ساتھ غلطی بھی کرتا ہے، استفسار بھی کرتا ہے، لیکن اس کو تعلیم نہیں، اتباع، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تعلیم، تعلیم اور چیز ہے، تعلیم اور تعلیم تو پڑھنا پڑھانا کتاب ہے، یہ کرتے ہیں اساتذہ تعلیم۔ آج کل اگر کسی کو کامل شیخ مل جانا تعلیم ہو گئی، اگر تعلیم والا مل جائے تو بڑا ہی آتا ہے، کتاب کی خالی تعلیم ہے۔ یہ بات مولانا مسلم رفیع صاحب عثمانی فرمایا کرتے تھے، میں بھی کام کرتا ہوں، ہم پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں، ہمارے یہاں تعلیم ہے، تزکیہ، تربیت، تعلیم، یہ علماء پڑھایا بھی، ادبا ٹریننگ دی تھی، اس کو تربیت بھی دی، علم حسن تعلیم، علم حسن بات کو آزاد کر کے بھی کر دیا، اس کو ڈبل اجر ملے گا، الہ اجران۔ یہ روایت امام شافعی نے بیان کی، صالح بن حیان، یہ عامر صاحب کون ہے؟ عامر شافعی، صالح بن حیان کو یاد کی کہ دیکھو اتنی قیمتی حدیث مفت بہت دے دی ہے میں نے تمہیں، اس سے کم درجے کی روایت کے لیے لوگ مدینہ سفر کر کے جایا کرتے تھے کہ صحابی سے حدیث سن لو،
وقت میں اس لیے قدر نہیں، آج بھی قدر نہیں ہے، وقت ملتے ہیں۔ آج دینی تعلیم کی قدر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مفت ملتی ہے۔ میں نے آج کل یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدارس اب تو آنے والا دور جو ہے، آنے والا شروع ہو گیا ہوگا، ہمیں بڑا مشکل دور ہے۔ میں یہ بات ہلکی شروع کر دیا۔ ایک تو جو آن لائن پڑھا سکتے ہو وہ پڑھا دور یہ ہے، سر چلنے پر حساب کام کو فیس شروع کرو، ہمارے چندوں پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ساری توجہ کس لیے، نیا قانون بھی کس لیے، چندے پہ کنٹرول کرو، لوگ دیں گے، ایسی بات ہے۔ فیس سسٹم شروع کرو یار، آگے بڑھاؤ، لوگوں کو 4-5 سال میں فیس دے کر پڑھنے کے عادی ہو جائے۔ جو جتنا آن لائن پڑھا سکتے ہو آن لائن پڑھاؤ، اور چندے پہ حساب کم کرو، فیس سسٹم شروع کرو، لوگوں کو عادت ڈالو، 8-10 سال تو سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی آپ کو فقیر کی بات میں 5-7 سال میں سیٹ ہو جائے گا، فقیر کی بات 20 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس نے کیا کہا، لیکن یہ بات ہو تو یہ ایک بات ہے کہ آج شابی کہتے ہیں آتے نہ کہا بغیر بخت پہلے پڑھا لیا۔ اس سے کم تر درجے کی روایت میں یرکب فیما دونہا الی المدینہ، اس سے کم تر درجے کے سبق کے کلاس کے لیے لوگ مدینے کا سبق دیا کرتے تھے۔ میں نے اتنی بڑی جو وہ دے جاتی میں نے کہا باب عظة إمام النساء وتعليمهن وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم۔ عورتوں کے لیے بات کیا ہے؟ عورتوں کے لیے تعلیم اس کا الگ اکٹھے نہ ہو، سب کا خود الگ انتظام کرنا، ان کے پاس جانا، تعلیم لینا، یہ بھی سنت ہے۔ دینی ضروریات پہ ایسے کوئی مسائل کی علم کی ضرورت ہے، ان کے لیے الگ حلقے، الگ تعلیم کا انتظام یہ بھی ضروری ہے۔ عزت الامام النساء و تعلیم، امام یہاں بھی عزت تعلیم اکٹھا کر رہا ہے سارا واضح نصیحت اور تعلیم کے لیے عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، یا اشہد کا لفظ یا ابن عباس کہتے ہیں اشہد علی النبی، یا عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں اشہد علی ابن عباس۔ حضور ایک دن تشریف لائے، عید کا دن تھا، باہو بلال ساتھ تھا، عید کے اجتماع میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں پیچھے کھڑی۔ حضور کو خیال ہوا ظن انہ لم یسمع النساء، حضور کو خیال ہوا کہ میری باتیں عورتیں نہیں سن سکی، میں نے عورتوں کو نہیں سنایا، میری باتیں عورتوں تک نہیں پہنچی، ان کو الگ تعباس کی ضرورت ہے۔ حضور تشریف لے فرمایا کہ اب عورتوں کے جواب چلے گئے، ان کو بات نصیحت کی، امرہن بالصدقہ، عورتوں کو صدقہ وغیرہ کی تلقین کی۔ عورتیں بالیاں اور یہ انگوٹھیاں، بالیاں، کانٹے، بالیاں اتار کر، حضرت بلال نے دامن پھیلا ہوا تھا اور عورتیں اپنی بالیاں اتار کے اور انگوٹھیاں اتار کے ڈال رہی تھی۔ یہ حضور نے ان کے الگ تعلیم کا انتظام کیا۔ بلال یاخذ فی طرف ثوبہ، بلال نے اپنی چادر کا کونا آگے کیا ہوا تھا، سنبھالتے جا رہے تھے۔ یہاں امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ جہاں یہ ماحول ایسا ہے عورتیں سن نہیں پا رہی تو عورتوں کو اسپیشل سنانے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ باب الحرص على الحديث وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره
ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. حدیث یاد کرنے کا شوق نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ ابو ہریرہ کا ذوق تھا. اور